الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. ہم بات کر رہے ہیں توحید پر، کتاب و توحید پڑھ رہے ہیں. آج ہمارا جو درس ہے کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنا، اور اس کا دوسرا حصہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم. آج ہم ان دو چیزوں پر بات کریں گے کہ ان کا کیا حکم ہے اس شریعت کے اندر جس شریعت کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ نجم میں، بھلا تم نے کبھی لات، عزا اور تیسری دیوی منات کے بارے میں غور کیا؟ اور حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. ہم نئے مسلمان ہوئے تھے. راستے میں مشرکین کی ایک بیری تھی، ایک درخت، بیری کا درخت تھا. وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر بیٹھے رہتے تھے. مشرک اس درخت کے پاس، بیری کے پاس آ کر بیٹھتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے ہتھیار بھی اس سے لٹکایا کرتے تھے اس درخت سے. اور اس درخت کا نام تھا ذات انواد، جس درخت کے ساتھ یہ اپنے ہتھیار، تلوار، نیزے وغیرہ لٹکاتے تھے، اس درخت کا نام ذات و انواد رکھا تھا. تو بیان کرتے ہیں چلتے چلتے ایک بیری کے پاس ہمارا گزر بھی ہوا.
ایک بیری کے پاس ہمارا بھی گزر ہوا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان مشرکین کا ذات و انوات ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات الانوات مقرر فرما دیں۔ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور بتاتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے لیے بھی جس طرح مشرکوں کا ذات و انوات ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی اس بیری کے درخت کو آپ ذات و انوات بنا دیجئے تاکہ ہم بھی برکت کے لیے اس کے پاس آ کر بیٹھیں اور اپنے ہتھیار اس کے ساتھ لٹکائیں اور برکت حاصل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا یہی تو گمراہی ہے اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں۔ یہ گمراہی ہے اور یہ سابقہ قوم ہے جو قومیں گمراہ ہو چکی ہیں، جو اس دنیا سے مٹ چکی ہیں قومیں، یہ تو گمراہی ان میں بھی تھی اور آپ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے، جس طرح سے ان کا فرعون کی قوم کا معبود ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کس کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ نے وہی بات کی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، آپ نے بھی ویسی ہی بات کر دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے نادان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم بڑے نادان ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ سے تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے، یعنی کہ تم بھی اسی طرح سے چلو گے جس طرح سے پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں اسی طرح سے تم بھی چلو گے، یعنی تم بھی جہالت کے کام کرو گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پورے کائنات کے اندر جو کتاب و سنت میں اسلام ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو اس وقت مارکیٹ میں ہے وہ اسلام کچھ اور ہے، کیونکہ اصلی اسلام جو ہے وہ کتاب و سنت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خرافات ہیں۔ کتاب و سنت ہی بہترین ذرائع ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ کتاب و سنت اور کتاب اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ احادیث جو صحیح ہوں، جن میں کوئی نقص نہ ہو، جو ضعیف نہ ہو، جس میں اور کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، یعنی صحیح احادیث اور اللہ کا قرآن، یہ ہمارے لیے دلیل ہے اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے جس دین کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھیجا۔ اب اس حدیث سے اور اس آیت مبارکہ سے سورہ نجم کی آیت کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے ذات و انوات مقرر کرنے کا مطالبہ کی صحیح توجیہ، وہ ذات و انوات صرف تبرک کی خاطر مقرر کرنا چاہتے ہیں، ان کا اسے معبود بنانا مقصود نہیں تھا۔ یعنی صحابہ نے جو پیشکش کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معبود بنانے کے لیے، اس بیری کے درخت کو معبود بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ متبرک سمجھنے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ صحابہ کی یہ غرض نہیں تھی۔ اور صحابہ کرام نے اپنی اس خواہش کا صرف اظہار ہی کیا تھا، اسے عملی جامہ نہیں پہنایا، صرف اظہار کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اور تیسرا مسئلہ اس سے نکلا، اس صحابہ کرام کا مقصد و ارادہ محض تقرب الہی کا حصول تھا، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسماند فرماتا ہے۔
لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیں گے، اس سے ہمیں روک دیں گے، اس کا رد کریں گے۔ اور پانچواں مسئلہ، جب صحابہ کرام شرک کی یہ قسم، جب صحابہ کرام سے شرک کی یہ قسم جو مخفی نہیں رہی، ان سے چھپی نہیں رہی، تو ہماری تو بات ہی نہیں ہے کہ ہم جو کام کریں کتاب و سنت کے خلاف اور اس میں شرک ہو اور وہ ہم کریں تو اللہ رب العالمین اس شرک کے کام پر ہمیں سزا دے گا۔ تو جب صحابہ سے کوئی بات چھپ سکتی ہے، چھپی ہوئی رہ سکتی ہے، تو ہم تو ان سے زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ صحابہ اس زمانے میں تھے جس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم تھے، ان کی تصحیح کرتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، ان کو عقیدہ سکھاتے تھے، انہیں نماز سکھاتے تھے، ان کے عبادت کے طریقے سکھاتے تھے، انہیں نکاح کے طریقے سکھاتے تھے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اپنی زندگی میں ہر کام کی شروعات کرتے تھے۔ چھٹا مسئلہ، اعمال صالحہ کے بدلے صحابہ کرام کو جو نیکیاں اور بخشش کے وعدے عطا کیے گئے ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ جو صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضا عطا کی، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، یہ کسی اور کو نہیں کہا گیا، یہ صرف اور صرف اس جماعت کو ہے جس جماعت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کیا۔ اور ساتواں مسئلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جنہوں نے یہ سوال کیا ان کو معذور سمجھا اور ان کو معاف کر دیا، لیکن ان کی تردید بھی ساتھ میں فرما دی کہ سابقہ قومیں جو اب گمراہ ہوئی ان میں بھی یہی بدعت شروع ہوئی، انہوں نے بھی ایسے ہی مطالبے کیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ریفرنس دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اپنی قوم نے یہی سوال کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس کی ہم عبادت کیا کریں گے۔ آٹھواں مسئلہ، سب سے اہم بات جو اصل مقصود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے لیے فرمانا کہ تمہارا مطالبہ اور فرمائش بھی بنی اسرائیل کے مطالبہ اور فرمائش کے برابر ہے، یعنی جس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی، آپ بھی اسی طرح مجھ سے فرمائش کر رہے ہو کہ ہمارے لیے ذات و انوات بنا دو۔ اور نوواں مسئلہ، اس قسم کے مقامات کو مقدس اور متبرک نہ سمجھنا توحید لا الہ الا اللہ کی مراد ہے، یعنی کسی جگہ کو متبرک سمجھنا، تبرک کے لیے، برکت کے لیے کسی جگہ کو جانا، اس کو نہ سمجھا جائے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی درخت کو، کسی بھی پتھر کو، کسی بھی قبر کو متبرک اس لیے نہ سمجھا جائے کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی توحید کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا جائے، تو ایسا کرنا جو ہے منع ہے اور حرام ہے۔ باقی رہا کہ بزرگان دین، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کی قبر کو پرنور کے لیے دعائیں کرو، اللہ ان کی قبروں کو پرنور کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، لیکن ان سے نہ مانگا جائے، ان پر سجدے نہ کیے جائیں، ان سے وہ کیا بولتے ہیں وہ دھاگے نہ باندھے جائیں، یہ چیز جو ہے یہ حرام ہے۔ باقی بزرگان دین جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان کو تو بشارت مل چکی ہے لیکن ہمیں کوئی بشارت نہیں، ہم ان کے لیے بلندی درجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی اونچے اونچے درجات، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی قبر کو روشنی سے بھر دے، اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو منور کرے، یہ دعائیں ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ان سے نہیں مانگ سکتے، اس پر سجدہ نہیں کر سکتے، وہاں پہ دھاگا نہیں باندھ سکتے، یہ چیز حرام ہے۔ تو اسی طرح سے 10واں مسئلہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے پر قسم اٹھائی، فتوا دیا، صحابہ کو فتوا دیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، آپ نے بھی وہی بات کی جو بات موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہا تھا، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ اسی طرح سے آپ نے بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک ذات و انواد بنا دو جس کے ساتھ ہمیں اپنے ہتھیار کو لٹکایا کریں گے اور تبرک حاصل کیا کریں گے اور برکت حاصل کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی کیا جس طریقے سے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، لیکن فتویٰ دیا، اللہ کی قسم اٹھا کر فتویٰ دیا۔ اور اگر کسی مفتی صاحب، اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا، اگر کسی وقت کوئی مفتی صاحب فتویٰ دیتا ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کر فتویٰ دیتا ہے تو یہ اس کا جواز ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتویٰ دیا تھا، اس کا جواز اسی حدیث سے نکلا۔ اور 11واں مسئلہ، چونکہ صحابہ کرام کو اس مطالبہ اور فرمائش کی وجہ سے مرتد نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ ان کی جہالت کی وجہ سے وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم نئے اسلام لائے تھے، ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے تو ہم نے یہ سوال کر دیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا۔ جس طرح سے اگر کسی کو آج کے زمانے میں اگر کسی کو چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کبھی نافرمانی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کبھی اسلام سے اس کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور ایسا کرنا جو ہے یہ منع ہے۔ جب صحابہ سے بھی ایسی فرمائش ہو سکتی ہے، اور ہم تو خطا کار ہیں، ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یہ مجھ سے راضی ہے اور میں ان سے راضی ہوں، لیکن یہ سرٹیفکیٹ جو ہے ہمارے لیے نہیں۔ اس کے بعد 12واں مسئلہ، ابو واقد کا یہ کہنا کہ ہم بھی ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ہم نے یہ سوال کیا، کیونکہ ابھی جو نیا اسلام قبول کرتا ہے اس کو اسلام کے ہر ایک مسئلے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے ایسا سوال کر دیا۔ اور انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ مشرکین ایسا کرتے ہیں، اگر ہم بھی ایسا متبرک چیز کوئی بنا لیتے ہیں، ذات و انواد بنا لیتے ہیں، تو ان کے حساب سے ان کو لگا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کر دیا، بولا ایسا سوال آئندہ نہیں کرنا۔ یہ وہی سوال ہے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ اور 13واں مسئلہ، اس سے اظہار تعجب کا موقع پر اللہ اکبر، اگر تعجب کی کوئی بات دیکھی جائے، اللہ اکبر کہنے کا جواز ملتا ہے۔ کتنے مسئلے ایک حدیث سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں، قریباً 22 مسئلے اس حدیث سے نکالے ہیں صاحب کتاب شیخ الاسلام نے، اس سے 22 مسئلے ثابت کیے۔ اور 14واں مسئلہ، شرک بدعت کے تمام ذرائع کا سدباب کرنا چاہیے۔ شرک اور بدعت جہاں پر آپ دیکھو اس کو وہیں پہ ختم کرنا چاہیے، اس کو وہیں پر تعلیم کرنی چاہیے کہ بھائی یہ غلط چیز ہے، اس کو چھوڑیے، تو یہ سب سے اونچا درجہ ہے، ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اگر آپ برائی دیکھ لو، منکر دیکھ لو، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس منکر کو اپنی زبان سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اور 15واں مسئلہ، اس میں اہل جاہلیت کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، جاہلیت کے مسائل پر عمل کرنے سے منع کیا گیا۔ 16واں مسئلہ، اس میں دوران تعلیم کسی کی مسلط کی بنیاد پر استاد کا شاگرد پر ناراض ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی اگر استاد اپنے شاگرد سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا جواز بھی اس حدیث سے نکلتا ہے۔ 17واں مسئلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا سنن، فرما کر عمومی اصول برائے بیان کر دیا۔ 18واں مسئلہ، آپ کی یہ خبر بھی علامت نبوت میں سے ہے کہ آپ کی پیشن گوئی کے مطابق آپ اسی طرح ہو رہا ہے۔
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا ایک ثبوت ہے۔ جو بھی پیشن گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آج سے 1400 سال پہلے، وہ حرف بحرف آج پوری ہو رہی ہے۔ اب کوئی انسان اس سے یہ سمجھے کہ اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ جتنی بھی پیشن گوئیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کی ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین کی وحی کے محتاج ہیں۔ وحی کے بغیر کوئی بھی پیشن گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ اور وہی اس سے یہ بھی ثابت ہوا، وہی دو قسم کی آتی تھی، ایک وحی مطلو، ایک وحی غیر مطلو۔ یہ وحی مطلو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 3 آیت، ایک آیت بڑی ہو، ایک آیت یا 3 آیت یا 10 آیت پڑھ کر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی انسان صبح اٹھ کر 1000 حدیثیں پڑھ کر نماز ادا کرے، ایک رکعت میں 1000 پڑھے، دوسری رکعت میں 2000 پڑھے، اور اس کے بعد کہے کہ میری نماز مکمل ہوگی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی نماز کے اندر وہ وحی مطلوع کی تلاوت نہیں کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 طرح کی وحی تھی، ایک مطلوع ایک غیر مطلوع۔ مطلوع کے قرآن اور غیر مطلوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث مبارکہ۔ تو اس کے بعد 19واں مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن باتوں پر یہود و نصارہ کی مذمت فرمائی وہ دراصل ہم میں تنبیہ ہے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ یہود نصارہ کی جو مذمت ہوئی ہے، قرآن میں جو قصے انبیاء کے قصے، قوموں کے قصے بیان کیے گئے، ہم نے کیا یہ سمجھ لیا یہ ایسے ہی قصے ہیں؟ یہ قصے اس لیے بیان کیے اللہ رب العالمین نے، اے امت مسلمہ اگر آپ میں بھی یہ خرابی آئی تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ اس لیے یہ واقعات بیان کیے گئے، اس لیے مذمت بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر پچھلی قوموں کے، تاکہ ہمارے لیے اس میں تنبیہ ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے بنی اسرائیل نے غفلت برتی اور جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہود گمراہ ہو گئے، بنو اسرائیل گمراہ ہو گئے، نصارہ گمراہ ہو گئے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اور 20واں مسئلہ، اہل علم کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ عبادت کی بنیاد حکم اور امر پر ہے، اپنی مرضی یا خواہش سے عبادت مقرر نہیں کی جا سکتی، یعنی اپنی مرضی سے کوئی عبادت کر لے، شریعت کا اس پر کوئی حکم نہ ہو، کتاب و سنت سے اس پر کوئی دلیل نہ ہو، اور